الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میں آنے والے تمام معزز مشائخ اور طلبۃ العلم کو ادارہ ہادہ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی مجلس کا عنوان آپ کے سامنے ہے اور ہمارے معزز مہمان شیخ ندیم حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعۃ الرحمہ واربٹن تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اپنی صحت کی خرابی کے باوجود اتنا طویل سفر طے کر کے آئے، اس پر میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ طلباء کو چاہیے کہ شیخ اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں تو آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں اور شیخ کی توجیحات اور ان کے نصائح اس سے خوب استفادہ کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی عمدہ اخلاق کا نمونہ ہو، لیکن ایک دین کا طالب علم جس کا دین کے ساتھ تمسک ہے، انتساب ہے اس کا دین کی طرف، وہ طلبۃ العلم میں سے ہے یا جو طلبۃ العلم کے ایک مخصوص مدارج ہیں ان کو طے کر چکا ہے، اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ بہترین اور عمدہ اخلاق کا حامل ہو۔ جب وہ دوسرے کو دعوت دے تو کوئی اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو طلبۃ العلم کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں اور جب کسی کو نصیحت کریں، وہ ان سے چھوٹا ہو اور ان کا ہم مکتب ہو یا عمر میں یا علم میں ان سے بڑا ہو، اس نصیحت کرنے کا، ان کی غلطی پر متنبہ کرنے کا یا ان سے علم سیکھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا اخلاق ہونا چاہیے، امام آجری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی اور ہمارے معزز مہمان شیخ ندیم حافظہ اللہ کی تعلیقات سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو لمبا کیے بغیر، چونکہ کتاب طویل ہے اور ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، تاکہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ جو عشاء کے بعد تک جاری رہے گی ہم کتاب کو مکمل کر سکیں، تو میں اپنے فاضل بھائی شیخ ایوب سے تلاوت کے لیے درخواست کروں گا اور ان کی تلاوت کے متصل بعد شیخ ندیم حافظہ اللہ تعالی وہ اس کلاس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو احباب جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے اور ان کو کتاب نہیں ملی، وہ پیچھے ٹیبل سے کتاب وصول کر لیں، اور جن احباب نے رجسٹریشن نہیں کروائی وہ تھوڑی دیر انتظار کریں، تو جب جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے ان کو کتابیں دے دی جائیں گی، تو پھر اس کے بعد جو اضافی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ توفیق دے دے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھ جائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور انشاءاللہ کتاب کے اندر یہ بات آ جائے گی
کہ اس سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی اور اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی نعمت انسان کو دنیا میں کوئی نہیں ملتی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھلائے۔ یہ مذاکرے کی مجلس ہے۔ مذاکرہ محدثین کی اصطلاح میں ایک جیسے جو عمر میں اور علم میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ سبق کی دہرائی کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس مجلس کو مجلس مذاکرہ کہتے ہیں۔ کتاب میں انشاءاللہ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ تو یہ ایک مجلس مذاکرہ ہے جس میں تقریباً ہم ابتدائی طالب علم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طالب علم بنا دے، وہ ایک عظیم امام کی عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ امام محترم محمد بن الحسین بن عبداللہ آجری رحمہ اللہ 4 صدی ہجری کے ہیں، 360 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو 2 باتیں ترجمے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ اکبر، ابن الحاج رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے المدخل۔ پورا نام تو بہت خوبصورت ہے لیکن اختصار کے ساتھ عام طور پہ نام ذکر کیا جاتا ہے، المدخل الی تنمیۃ الاعمال بتحسین النیات۔ اور پھر آگے جو ہے وہ بدعت کے حوالے سے اس کتاب میں بات ہے۔ ایک سلفی طالب علم کے لیے اس کتاب کو پڑھنا انتہا درجے کا ضروری ہے۔ اصول فقہ ہو اور خاص طور پر جو بدعت اور مسائل مرسلہ کی بحث ہے اس حوالے سے بہت شاندار کتاب ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یا المیہ یہ ہے کہ مسائل مرسلہ اور بدعت جو ہے ان میں امتیاز نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جن کا تعلق خالصتاً معاملات سے ہے انہیں قرون اولیٰ میں نہ پائے جانے کی وجہ سے اسے بدعت کے زمرے میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور ہمارے ملک کی ایک معروف جماعت آپ بھائی جانتے ہوں گے کہ مسجد میں محراب بنانا اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا جو تعلق ہے وہ مسائل مرسلہ سے اس چیز کا تعلق ہے، اس چیز کا تعلق بدعت سے نہیں ہے۔ یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ مسائل مرسلہ کس کو کہتے ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں، چونکہ آپ طلبۃ العلم ہیں، اشارہ مقصود ہے۔ آپ جو ہے وہ الاعتصام امام شاطبی رحمہ اللہ کی اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس والے سے، اور المدخل جو ہے ابن حاج رحمہ اللہ کی اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور اسے کہتے ہیں قضیۃ الساحہ، یعنی کرنٹ ایشو جسے کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے اہل حدیث طلبہ جو ہے مشائخ تو ماشاءاللہ ان کی گرفت ان مسائل پر بہت عمدہ ہے، مجھ جیسے جو طالب علم ہیں وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ وہ تردد کا شکار ہیں اور حقیقت سے آشنا نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ خرابی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں ہم، حالانکہ اس کا تعلق بدعت سے نہیں ہوتا۔ بہرحال جو موضوع سے متعلقہ چیز ہے، ابن الحاج رحمہ اللہ نے امام آجری رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کتاب میں لکھا کہ انہوں نے بغداد کو چھوڑ دیا تھا۔ بغداد جو ہے وہ ظاہری بات ہے دارالحکومت ہے، اور دارالحکومت عام طور پہ وہاں پر کیا ہوتی ہے، مال کی ریل پیل ہوتی ہے۔ جیسے آپ اسلام آباد میں ہیں تو اس وقت عام طور پر جو دارالخلافہ ہوتے تھے وہ اہل علم کے مراکز بھی ہوتے تھے اور دینی تعلیم اور اس حوالے سے ایک بہترین مرکز ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اس طرح کے بڑے شہروں میں زندگی گزارنا، یہ ایک طالب علم کے لیے، یعنی جو میں باتیں کروں گا وہ کلی نہیں ہوں گی، آپ نے اسے اغلب پر محمول کر لینا ہے۔ تو یہ اسلام آباد اور اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں ان کی زندگی یہ انسان کے لیے بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہے، اور جو موجودہ سوسائٹی والی زندگی ہے یہ زندگی جو ہے دینداری کو نگل جانے والی ہے اور مادیت کا رجحان انسان میں پروان چڑھانے والی ہے، اور انسان کے نیکی اور تقوی کو تباہ و برباد کر دینے والے یہ معاشرے ہیں۔ اشارہ کافی انشاءاللہ اگر قلب سلیم ہے اور دل میں نور ایمان ہے تو انسان سوچتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بغداد کو چھوڑا، وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید اور اذان کو لحن کے ساتھ پڑھتے تھے، اور امام آجری رحمہ اللہ ابن الحاج رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بدعت سمجھتے تھے۔
یہ تلحین کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ہمارے اندر مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کو مختلف مقامات پہ پڑھنا، گانے کی مختلف عربی کی ٹیونز ہوتی ہیں، آپ جب نیٹ پر لکھیں گے، مثلا مقام نہاوند ہے، مشہور ہے، منشاوی رحمہ اللہ ان کی اس پر ہے، اور دیگر بہت سارے جو ہے قراء ہیں۔ تو یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تلحین کے ساتھ پڑھا جانا، تطریب کے ساتھ پڑھا جانا۔ اگر بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو قرآن میں کہ اس لب و لہجے اور آواز سے پڑھنا کہ اس میں لب و لہجے کی لذت شامل ہو جائے۔ تو اس پہ علماء کرام نے جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے، بہت ساری کتابیں موجود ہیں اس پہ۔ محمد بن صالح المنجد حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کا ایک لیکچر ہے کوئی 2.25 گھنٹے کا، میری آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور سنیں۔ ماذا حدث للنشید الاسلامی، اسلامی ترانوں کو کیا ہو گیا، اور اس میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ تو بہت اندوناک صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ قرات کے شعبے میں، کہ وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ میرا تخصص نہیں ہے، اہل تخصص سے آپ اس بارے میں رجوع کر لیں، لیکن شیخ محمد بن صالح منجد حافظہ اللہ ان کا وہ لیکچر آپ ضرور سنیں، ماذا حدث للنشید الاسلامی۔ اور شیخ شریم حافظہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے الشامل فی فقہ الخطبۃ والخطیب، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ طرز کے ساتھ تقریر کرنا، ہمارے پنجابی میں جو لب و لہجہ ہوتا ہے طرز کے ساتھ تقریر کرنا، اس والے سے شیخ شریم حافظہ اللہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ کراہت کا موقف ہے۔ اگرچہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ان کی جو قاموس البدع شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ نے مرتب کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم جو ہے وہ بدعت کا ہے، اور اسی طریقے سے شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے بدع القراء، قاریوں کی بدعتیں، اس میں انہوں نے اس طرز کے ساتھ خطبے میں قرآن مجید کو طرز سے پڑھنا، خطبے کو طرز سے دینا، اس کو شیخ بکر رحمہ اللہ انہوں نے بدعت قرار دیا، اور پیچھے بھی ائمہ کی ایک فہرست ہے جو اس مسئلے میں انہوں نے تنبیہ کی ہے، اور بہت ساری کتابیں اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہیں عرب مشائخ کی جس میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے ادب کا یہ مقام ہے کہ قرآن مجید کو فطرتاً اور سجیتاً پڑھا جائے، اسے تصنع اور اس کی لے کو سیکھ کر جو ہے وہ پڑھنا جو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ موجودہ قراء کے اس مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ جواز کے قائل ہیں، کچھ وہ جواز کے قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے امام آجوری رحمہ اللہ نے اذان بھی ہمارے آپ دیکھیں کہ وہ وہ جو ایک سٹائل بنایا جاتا ہے وہ مشاعری کی طرز پہ اور دیگر جو ہے مختلف طرزوں پہ اذان جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو تلحین قرآن اور تلحین اذان کی وجہ سے امام آجوری رحمہ اللہ وہ بغداد چھوڑ کر وہ مکہ میں منتقل ہو گئے۔ دوسرا ان کی زندگی کا ایک واقعہ جو بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی جو تاریخ کی کتاب ہے المنتظم اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ 330 ہجری تک امام آجوری رحمہ اللہ وہ بغداد کے اندر حدیث پڑھاتے رہے، اور پھر 330 ہجری میں وہ مکہ منتقل ہو گئے، اور آخری زندگی کے 30 سال انہوں نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔ تو سبب اس کا کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی حقیقی مکہ المکرمہ میں جانے کا شوق نصیب کر دے۔ تو مکہ المکرمہ گئے ہیں، اور وہاں کی فضا ایسی ہے، وہاں کا ماحول ایسا ہے، جن بھائیوں کو توفیق ملی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، وہاں پر انسان کو ایمان نظر آتا ہے، ایمان کی تازگی انسان محسوس کرتا ہے مانوی چیز، دل اسے محسوس کرتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے انہوں نے کچھ وقت گزارا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ 1 سال جو ہے وہ مجھے مکہ المکرمہ میں رہنے کا موقع مل جائے تاکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو غیب سے جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، غیب سے ایک آواز آئی، اور اس میں یہ تھا کہ 1 سال ہی کیوں، آپ کو 30 سال جو ہیں وہ یہاں پر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ 30 سال جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں رہے۔ منجی بات ہے، آپ بات آگے بڑھنے سے پہلے جو محدثین تراجم کے اندر خواب کو ذکر کرتے ہیں، کیا اس کے لیے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، یا کہ
سند کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے معاصر علماء میں محل نزاع مسئلہ ہے، اور ہمارے یعنی کہ ایک علماء کی جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس خواب کو اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے جب تک اس کی سند جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہ پہنچتی ہو، ورنہ یہ کذب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ امت کا اجماعی تعامل ہے، اور یہ موقف جو ہے وہ زیادہ راجح محسوس ہوتا ہے۔ تراجم کی کوئی کتاب کسی بھی محدث نے، جو کتنا بھی متیقظ کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ احتیاط کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ متثبت کیوں نہ ہو، سبھی محدثین نے اپنی تراجم کی کتابوں میں خوابوں کو ذکر کیا ہے یا سندیں ذکر نہیں کی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ ہیں اور دیگر جنہوں نے بھی تراجم پر کتابیں لکھی ہیں، یا سند ذکر کی اور سند پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو واللہ عالم جو ہے مسئلے میں آپ تحقیق کر لیں، آپ طلبۃ العلم ہیں، ان مسائل میں یہ کہنا کہ سند کا صحیح ہونا ضروری ہے ورنہ یہ کذب ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ اور یہ ائمہ کرام جو ہے، وہ ائمہ کرام کو پھر آپ یہ نسبت کر رہے ہیں کہ ائمہ کرام جو ہے وہ کذب کو پھیلاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے نقل کیا ہے، بغیر سند کے نقل کیا ہے یا ضعیف اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کذب ہے تو پھر جو ہے وہ آپ ائمہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ کرام جو ہے وہ کذب کی ترویج کرتے رہے ہیں، حالانکہ یہ اجماعی تعامل ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور کسی نے میرے علم کی حد تک ائمہ میں سے معتبر امام نے کسی نے اس مسئلے پر نقد نہیں کیا کہ جی یہ خواب ذکر کیے جاتے ہیں اور اس کی سند پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، اور یہ شذوذ والی فکر جو ہے کوشش کرنی چاہیے، وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ میں نے ایک مرتبہ استاد جی مسعود عالم حافظہ اللہ سے پوچھا مکہ المکرمہ میں کہ استاد جی دین کو سمجھنے کا، دین لینے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو استاد جی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جمہور کے ساتھ چلیں۔ چونکہ میرے مخاطب دینی مدارس کے طلبہ ہیں اور ہمارے اندر یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو جمہور، یہ اکثریت جو ہے وہ باطل پہ ہو سکتی ہے وغیرہ، اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے کی جاتی ہے۔ تو جمہور جو ہے اگر حقیقی معنی میں جمہور ہوں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مذاہب اربعہ کے فقہاء کی اکثریت ایک طرف ہوتی ہے اور قرون ثلاثہ میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت ایک طرف ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ لیں، حقیقی معنی میں جمہور ہو، اور یہ اللہ کے فضل سے میں کافی حد تک یقین سے آپ کو بات کہتا ہوں، قرون ثلاثہ کے اگر جمہور ایک طرف ہیں تو پھر آپ اپنے فہم کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ٹٹول لیں، آپ جو ہے مسئلے میں غلط ہیں اگر آپ قرون ثلاثہ کے جمہور کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور اگر بقیہ بھی امت کے جو علماء کرام ہیں ان کے بھی جمہور اگر ایک طرف ہیں تو استاد جی کا یہ فرمانا تھا کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس کی مخالفت کرنے میں، جب تک کہ دو ٹوک سری بغیر تعویل کے وہ دلیل انسان کے پاس نہ ہو۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم حدیث کے اپنے فہم کو حدیث کی سری دلالت قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنا جو آیت کا یا حدیث کا فہم ہوتا ہے اس فہم کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حدیث کا سری اطلاق قرار دے کے جو ہے اس بات کو اس کے خلاف قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ امت کا تعامل ہے اور اس پہ نقد اور گرفت نہیں ہوئی ہے، اور امت کا جو تعامل ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اگر وہ حجت کے درجے میں نہیں ہے تو استیناس کے درجے میں ضرور ہے۔ استیناس جو ہے وہ آگے اس والے سے آ جائے گا۔ بہرحال جو بات یہاں پر ذکر کرنی مقصود تھی وہ تھی مکہ کی رہائش۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مسیر العزم الساکن، ٹھہرے ہوئے ارادے کو ابھارنا الی اشرف الاماکن، زمینوں میں سے جو سب سے معزز زمین ہے اس کی طرف، یعنی مکہ تو مکرمہ کا شوق دلوں کے اندر پیدا کرنا، یہ شوق بڑی عظیم چیز ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے شوق کیا اور مکہ المکرمہ میں رہے، اور پھر ان کی زندگی پہ اس کے بڑے اثرات ہوئے۔ ابن رجب رحمہ اللہ انہوں نے شرح حدیث ما ذئبانی جائعان اس کی شرح میں لکھا ہے آجری رحمہ اللہ کے بارے میں، کان من العلماء الربانیین، علماء ربانیین میں سے تھے، تو اور کہتے ہیں کہ سلف کے طریقے پر تھے۔ تو یہ مکے کی صحبت جو ہے تو اسی کا تسلسل یہ مدارس کی صحبت ہوتی ہے، اسی کا تسلسل جو ہے وہ مساجد کی صحبت ہے، یہ پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔
اور رہنے والے جو تھے یہ آجر، یہ بغداد کا ایک محلہ ہے، اس کے رہنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر وہاں پر یہ امام اور دیگر علماء پیدا نہ ہوتے تو شاید لوگ آجر کو نہ جانتے۔ یہ علم کا اعزاز اور شرف ہے، جس انسان کا حقیقی انتساب اس کی طرف ہوتا ہے اسے بھی دوام اور عظمت ملتی ہے، اور جس علاقے کا اس کی طرف انتساب ہوتا ہے علم کی طرف اس کو بھی دوام اور عظمت ملتی ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، الامصار ذات الاثار، وہ شہر جہاں پر علم حدیث پروان چڑھا، چھوٹا سا رسالہ ہے، ضرور مطالعہ کیجئے کہ وہ علاقے جہاں پر علم حدیث جو ہے وہ پروان چڑھا، اس پہ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو بات جو آپ سے کرنی یہاں پر مقصود ہے، مجہول لوگ اس دینی علم کی وجہ سے اس دنیا کی، آخرت کی بات نہیں میں کر رہا، اور یہ بات بیٹا بھائی میرے معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، یہ بات اسلام آباد جیسے شہر میں رہ کے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ مجہول لوگ جب اس علم سے حقیقی انتساب کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کرتے ہیں، اور وہ ہے دل کی سعادت اور زبانوں پہ اس کے لیے دعا۔ سائی مسعود عالم صاحب کون ہے جو ان کے لیے دعا گو نہیں ہے؟ سائی ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ کون ان کے لیے دعا گو نہیں ہے؟ تو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، انسان جو ہے وہ اس طرح کے ماحول میں وہ دینی انتصاب کو چھوڑ کر اور کالج یونیورسٹی کی زندگی اور ٹیوشنوں کی زندگی اور آن لائن کلاسز کی زندگی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو معاشرے کے اندر رواج پا رہی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، دینی بھی اس میں ہوں گے انشاءاللہ، بہت سارے بھائی اخلاص کے ساتھ الہیت کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ایک خطرناک وادی ہے، دو دھاری تلوار ہے، تو جو آپ کو نیکی میں بھی کاٹ سکتی ہے، برائی میں بھی آپ کو کاٹ سکتی ہے۔ تو یہ آجر اگر یہ امام پیدا نہ ہوتے تو شاید اسے کوئی نہ پہچانتا۔ اوڈا والا آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہے، وہاں پر مدرسے کی وجہ سے اس ادارے کی شہرت ہو گئی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی وہاں پر ابھی تک اچھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہیں میسر کہ جس کے ذریعے آپ سفر کر سکیں، لیکن یہ علم کا اعزاز ہے، یہ علم کا شرف ہے کہ یہ انسان کو اور علاقوں کو عظمت عطا کرتا ہے۔ تو اس والے سے امام جو ہے وہ ذہبی رحمہ اللہ کی اس کتاب کا آپ مطالعہ کر لیں، بڑے عظیم امام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو کمیاں ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انہیں معاف فرمائے۔ جی جس بھائی نے عبارت پڑھنی ہے شروع کریں جی۔ جی صحیح بغیر لحن کے پڑھیں عبارت، سیدھی پڑھیں عبارت۔ ماشاء اللہ بہت شاندار۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخنا حفظكم الله أحسن الله إليكم بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام أبي بكر الآجري كتاب أخلاق العلماء. قال المصنف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله يستعين حسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم بالإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين اختص من خلقه من أحب، ایسے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا؟ فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من خلقه من أحب فهداهم بالإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء. جی بس ٹھیک ہے۔ تو اس پیرے میں امام آجوری رحمہ اللہ نے مومنین کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توحید کی سمجھ دے دیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو مل گئی ہے،
اور پھر توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دینی علم انسان کو عطا کر دے تو یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ پھر ہم نے کامل کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی علم کا وارث جو ہے وہ چنے لوگوں کو کرتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہر طالب علم جو مدرسے میں آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے؟ نہیں، یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دینی مجلس میں بیٹھنے والا، دین سیکھنے والا، علماء جیسا لباس شکل و صورت بنانے والا وہ جو ہے وہ انتخاب میں نہیں آتا۔ اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، بڑا زور لگتا ہے، اور کتاب کا موضوع ہی یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ظالم ہیں، اور اس سے بڑا بھائیو ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ دین پڑھا ہے اور دین کا اثر انسان پہ نہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا ایک رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ دینے جو اللہ کا رنگ ہے اس سے اچھا رنگ کوئی نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کے رنگ سے سمجھتا ہے کوئی اور رنگ بہتر ہے تو یہ انسان جو ہے یہ دھوکے کا شکار ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے اس انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو ظالم لنفسی ہی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی والے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو ہر دین پڑھنے والا جو ہے وہ اس اعزاز میں نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ تقسیم کر دیے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری بات رافعہم بالعلم وزینہم بالحلم، تو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں انہیں، اور بردباری کی زینت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اس کتاب کی مجبوری یہ ہے کہ ہر جملہ کچھ نہ کچھ اتنا خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل کے نور سے یہ جملے لکھے گئے ہیں، اور علماء کرام کو الہام ہوتا ہے اور الہام محسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کے کلام میں ایک نور ہوتا ہے، تو یہ ہر جملہ ایسا ہے جو دل میں نقش کرنے کے قابل اور اس پہ کچھ کہا جائے۔ لیکن جہاں پر اس مجلس کی یہ خیر و برکت ہے کہ ایک مجلس کے اندر ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی اس کا اہتمام کر رہے ہیں انہیں جزائے خیر دیں، اور آپ بھائی سردی کے موسم میں اور رنگین شہر کو چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری بھی قبول فرما لے۔ بہت بڑا خیر کا کام ہے، ہمارے اسلاف جو ہے وہ مجالس قائم کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، وہ ایسی مجالس پہ نقد بھی کیا کرتے تھے کہ جس میں تیزی کے ساتھ کسی کتاب کو پڑھا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے تھے کہ ایسے تیز پڑھتے ہیں کہ نثری دقلی، جیسے ردی اور نکمی کھجور پھینکی جاتی ہے۔ یہ علم کے وقار کے خلاف ہوتا ہے کہ تیز اس کو پڑھا جائے اور اسے بھگا کے پڑھا جائے، تو وہ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے۔ 2 چیزوں پہ بہت زیادہ نقد کرتے تھے، ایک اس طرح کی مجالس کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ اسانید لینے کے حوالے سے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی نقد کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے زندگی میں جو ہے وہ سند اجازت نہیں لی، صرف ایک رابغ طباخ رحمہ اللہ انہوں نے خود انہیں دے دی تھی، ان کے پاس ایک ہی سند اجازت تھی، وہ خود حدیث کی گارنٹی تھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی لیٹے ہوئے ہیں اپنی ان پہ ان گنت رحمتیں نازل فرما دیں۔ وہ یہ سلسلہ اسانید جو ہے نا، شیخ البانی رحمہ اللہ اس پہ بڑا نقد کرتے تھے، اور شیخ عزیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ الہاکم التکاثر، کہ اس میں ایک میری سند سب سے عالی ہے، میری بات چلی تھی کہ انتصاب ہونا چاہیے، سند جو ہے نا یہ اس امت کا ایک خاصہ ہے، وہ انتصاب شاید پیچھے رہ گیا ہے، اور مباحات جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ اسانید نہیں ہے، علم ہی انتصاب ہے، اساتذہ سے پڑھنا ہی انتصاب ہے، سندیں لینے سے انتصاب نہیں ہوتا۔ یہ کالابی سی صوبہ زور ہے، آپ جھوٹے کپڑے پہن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں امام بخاری تک بھائی کہہ رہے تھے بِأَسَانِیدِکُمُ الْمُتَّصِلَہ، ہماری کیا سند متصل ہیں بھائی، ہماری کیا نسبت ہے ان سے؟ یعنی کہ یہ میں اپنے لیے یعنی کہ شرم کی بات محسوس کرتا ہوں۔ آپ
تو آپ کا ذہن ہو سکتا ہے. میں اپنے لیے شرم کی بات محسوس کرتا ہوں, مجھے کہا جائے کہ میری سند جو ہے امام بخاری تک متصل ہے. کہاں پہ امام بخاری کی سیرت آپ پڑھ لیں, سیر میں پڑھ لیں جو ہے وہ ابو حاتم وراق کی بھی چھپ گئی ہے جو انہوں نے لکھا کتابوں سے نکال کے, اور پھر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, ہم کہیں کہ ہمارا انتساب ہے ان بزرگوں کی, ہماری اسانید ان سے متصل ہیں. بہرحال یہ رسم زمانہ ہے. رفعہم بالعلم, اللہ تعالیٰ نے علم سے انہیں بلند کیا. اور ان اللہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و یضع بہ آخرین. اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے عزت دیتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں. اس وقت آپ کریں, اندازہ لگائیں مدارس کے جو طلبہ ہیں, اساتذہ کی بات نہیں کر رہا میں, چونکہ ہم مکتب ہیں, تو اکثر طالبات العلم معاشرے میں ذلیل ہیں. کبھی پیسے کے لیے ذلیل ہیں, کبھی مسجد کی انتظامیہ کے ہاتھوں ذلیل ہیں, کبھی کسی بوڑھے بزرگ کے ہاتھوں پہ مسجد میں ذلیل ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے علم کو عزت نہیں دی. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ہارون رشید ایک مرتبہ آئے, تو کیا بیٹھے بات کرنے کے لیے آئے, تو انہوں نے اوپر بٹھا دیا, حکمران وقت تھے. تو بعد میں ہارون رشید کہنے لگے میں نے آپ سے حدیث پڑھنی ہے. انہوں نے کہا پاؤں میں آ جائیے, اب آپ جو ہے ادھر بیٹھ کے حدیث نہیں پڑھ سکتے. تو پھر امام مالک کو انہوں نے کہا کہ آپ حدیث پڑھیے. امام مالک اور علماء حجاز کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خود حدیث نہیں پڑھتے تھے, شاگرد عبارت پڑھتے تھے. تو امام مالک نے انہیں کہا کہ آپ پڑھیں. انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھ دیں. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں میں ایسے حدیث نہیں پڑھاتا. انہوں نے کہا کسی کو کہہ دیجیے وہ پڑھ دے. انہوں نے کہا نہیں, آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے, کس لیے حدیث پڑھنی ہے آپ نے؟ آپ اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ اس کو حدیث کو مجھ پر قراء کریے. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا, ہارون اس علم کو ذلیل نہ کرنا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کر دیں گے. ہماری جو ذلت ہے معاشرے کے اندر بھائیو, اس کی وجہ مال کی قلت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, ورنہ تو باتیں اس حوالے سے بہت زیادہ ہو سکتی تھی. ہمارا مسئلہ مال کی قلت کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ جو ہے وہ علم کی عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے. ہم نے اس دور کے طالب علم نے اس علم کو ذلت کی اس انتہا میں پہنچا دیا ہے کہ پچھلی صدی کسی میں اتنا علم ذلیل نہیں ہوا جس قدر علم جو ہے وہ اس دور کے طالب علم نے اس کو ذلیل کر دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, اس کی تفسیر لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تو پہلے سے بہتر ہے. کہنے لگے نہیں, اس کی مراد علم ہے. ہر آنے والا دور جو ہوگا, ہر آنے والا سال جو ہوگا وہ علم میں پچھلے سال سے برا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ذریعے ہیں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے تو اہل علم کو بلند کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ تو بلند نہیں کرتا. اس رستے میں ذلت ہے. اگر میں مدرسے سے نکل کے اسکول کالج میں چلا گیا, مجھے کوئی سرکاری جاب مل گئی, میری کوئی ٹیوشن کا اہتمام ہو گیا, میرے لیے کچھ یہ ہو گیا, میرے لیے کچھ وہ ہو گیا, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہمارا قد کاٹھ بن گیا ہے. تو ما ذئبانی جائی یعنی ارسل فی غنم قوم بافسدہ. تو دین کا نقصان جتنا مال اور سٹیٹس کی چاہ انسان کے دین کو جتنا یہ چیز برباد کرتی ہے, اور کوئی چیز انسان کے دین کو برباد نہیں کرتی. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میں علم کے ذریعے رفعت دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسجد مدرسے سے نکل گئے, اسکول کالج یونیورسٹی میں چلے گئے, ایم فل کر لیا, جب تعارف کراتا ہے سب سے پہلے بتلاتے ہیں جدران بھائی ہمیں جی ایم فل ہو گیا ہے, پی ایچ ڈی ہو گئی ہے, تو ہم اپنا تعارف اس چیز سے کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن مرعوب ہے اور بیمار ہے, دل میں کچھ نہ کچھ نفاق ہے, اخلاص نہیں ہے. ورنہ مدرسے میں اور یونیورسٹی کالج میں اللہ دو نہیں ہے, اللہ ایک ہی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو ادھر کر دیں, یہ جو مدارس کی غربت ہے نا, یہ محرومی نہیں ہے, یہ اعزاز ہے. یہ محرومی نہیں ہے مدارس کی, جو زندگی میں کچھ مال کی کمی جو ہے یہ محرومی نہیں ہے, یہ اعزاز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اپنے لیے اپنی آل کے لیے کیا مانگتے تھے؟ قوتا, اتنی روزی کہ جس سے زندگی بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 6 ہاتھ چوڑا 9 ہاتھ لمبا گھر. عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری میں آپ نے پڑھی ہے, گھر میں گئے, چٹائی ہے, اور جو ہے وہ گھر کے اندر 3 چمڑے کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی میں ہے, چٹائی پہ لیٹے ہیں, جسم پہ نشان پڑے ہیں. صحابہ نے صرف اتنا کہا اللہ کے نبی اگر اجازت دے دیں
کپڑا ڈال دیں تھوڑا بستر نرم ہو جائے، تو فرمایا مالی ولی دنیا، بستر نرم کر کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہارے بستروں پہ چادریں ہوں گی، پسندیدگی کے ساتھ فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، کلین دیکھیں، بلڈنگ کو دیکھیں، ہم سب اپنے لباس کو دیکھیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں جی زمانے کی رفتار سے چلنا چاہیے۔ جو لوگ زمانے کی رفتار سے چلتے ہیں زمانہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، پیچھے ان کو بقا نہیں ہوتی ہے۔ زمانے کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، دین کے ساتھ چلنا چاہیے، وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہم یعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، تو یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اہل علم کے بغیر ایک قدم بھی اگر کسی انسان نے زندگی میں اٹھا دیا، چاہے وہ دنیا کی ساری حدیث کی کتابوں کا حافظ ہے، اس نے گمراہی کا قدم اٹھا دیا ہے۔ علماء کے بغیر جس انسان نے کوئی قدم اٹھا لیا، اسے کہتے ہیں مصادرہ۔ مصادرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ نصوص سے جا کے فہم لے لینا۔ اس پہ حوالے سے انشاءاللہ بات آئے گی، پتہ نہیں اب کیسے کتاب چلتی ہے، ہمیں تجربہ نہیں یار اس طرح کی مجالس کا، پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ جا کے نصوص سے علم کو لے لینا، یہ اہل حدیثیت نہیں ہے۔ اہل حدیثیت جو ہے وہ علماء کرام کے طریقے کے ذریعے سے گزر کر، یہ سند ہے، انتصاب ہے جو آپ لینا چاہیے۔ علماء کے طریقے سے جا کر جو ہے وہ قرآن و حدیث کا فہم لینا ہے۔ اس کے بغیر آپ نے فہم لے لیا، آپ اپنے آپ کو دین کا طالب علم کہیں، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، آپ اپنے آپ کو سلفی کہیں، آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے۔ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، بیٹا یہ بات دل میں لکھ لیں، یہ تقلید کی روش نہیں ہے، یہ دین سمجھنے کا یہی طریقہ کار ہے۔ اس پہ مثالیں بھی بہت ساری دی جا سکتی ہیں، بہت سارے جو اقوال وہ سلف کے صحابہ کے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اشارہ کافی ہے۔ حلال و حرام، حق اور باطل جو ہے اس کا پہچاننے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اس رستے پہ کوئی امام کھڑا ہو جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کسی نہ کسی نس تک لے جائے۔ اور اگر آپ کسی ایسے رستے سے چلے گئے جس پہ کسی امام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے نس تک نہیں لے کے گیا آپ کو، تو آپ گمراہ ہو گئے ہیں، چاہے وہ حدیث کا صریح اطلاق کیوں نہ ہو۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی بات نہ کہو جس میں تمہارا کوئی امام مقتدا نہ ہو۔ تو ہمارے اندر یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہم بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کتاب ہے حاذہ دعوتنا، وہ کہتا ہے جتنی اہمیت اس چیز کی ہے، ان کا ایک لیکچر ہے، جتنی اہمیت اس چیز کی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی، اتنی ہی اہمیت اس بات کی ہے کہ اسے سلف صالحین کے فہم سے قرآن و حدیث کو لینا ہے، اسی درجے میں اہمیت ہے، کیونکہ پھر آپ جو ہے وہ نصوص کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ علماء کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں ہیں، تو اس میں جو مجھے سب سے اچھی کتاب لگتی ہے وہ مفتاح دار سعادہ ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کے، اگر پورے نام سے آپ آگاہ ہوں اس کتاب کو ضرور پڑھیں، مفتاح دار سعادتی و منشور ولایت العلم والارادتی، بہت کمال کی کتاب ہے، بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار کتاب پڑھنی چاہیے۔ مطالعے کے حوالے سے ایک کتاب کو کئی مرتبہ پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کئی کتابوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایک کتاب کو بار بار پڑھنا اور اس میں گہرائی حاصل کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس بات کے کہ انسان کیا کرے، انسان ایک کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ کے آگے چلا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب، اور شرف اصحاب الحدیث خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں آپ کے ادھر کورسز بھی کئی کتابوں کے ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے بہت یعنی طالب علموں کو ضرور اس والے سے کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ ورثۃ الانبیاء، ورثۃ الانبیاء آگے حدیث آئے گی، وہاں پر ہم بات کر لیں گے۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو وارث ہوتا ہے اسے ویسا ہونا چاہیے یا مختلف ہونا چاہیے؟ ویسا ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکہ میں دارالندوہ میں بھی جا کے کچھ نہ کچھ پیریڈ رکھے تھے نا پڑھانے کے، دارالندوہ میں جاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے۔
کس بھائی کو بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں کسی بھائی کو نہیں سمجھ آئی؟ عبدالوہاب ادھر پڑھ کے آئے نا، انہوں نے پتہ. تو بیٹا انشاءاللہ بھائیو، استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عادت بنی ہے تو معاف کیجیے گا. تو علماء کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ انبیاء کے وارث ہیں. ایک نبی کے وارث نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں ہے، انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اگر پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھی جائے اور اس اعزاز کو ایک طرف رکھا جائے تو اللہ کی قسم ہے وہ ساری دولت جو ہے اس کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی اس اعزاز کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی پاسداری عطا کر دے اور اللہ تعالی ہمیں ورثۃ الانبیاء میں بنا دے. جی الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بائقة لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة ولا يخاف منهم غائلة بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون جميع الخلق إلى علمهم محتاج والصحيح على من خالف بقولهم محجاج الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة والمعصية لهم محرمة من أطاعهم رشدا ومن عصاهم عندا ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يسلك. جی مجالسهم تفید الحکمہ، ان کی مجلسیں حکمت دیتی ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں حکمت کے حوالے سے بہت شاندار لکھا ہے، اور یہ کتاب جو ہے اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے، یہ زندگی میں اگر انسان 100 مرتبہ بھی پڑھ لے تو بھی اس کتاب کی قیمت ادا نہیں ہوتی. مدارج السالکین اتنی زیادہ زندگی میں پڑھنی چاہیے، اتنی زیادہ زندگی میں پڑھنی چاہیے کہ جو ہے نا انتہا نہ ہو. بہت خوبصورت کتاب ہے. حکمت کی ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں 2 قسمیں بیان کی ہیں. ایک حکمہ علمیہ. حکمہ علمیہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں الاطلاع علی بواطن الاشیاء، چیزوں کی اندرونی حقیقت تک پہنچ جانا، اور ومعرفت ارتباط الاسباب بمسبباتها، اور اس بات کو جاننا کہ سبب کا مسبب سے کیا تعلق ہے، خلقاً و امراً و قدراً. اگر اسی جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کافی وقت چاہیے، بس اختصار سے میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ دل میں ایک نور ڈالتے ہیں جس کے ذریعے مسائل کی حقیقت تک انسان پہنچ جاتا ہے. اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی چیزوں کے حقائق تک پہنچنے میں، اور سبب کا مسبب کے ساتھ خلقاً اور تقدیراً کیا تعلق ہے، یہ حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو عطا کر دے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ عالم ربانی کی اپنے دل کے جذبے سے کسی مسئلے کی ترجیح کرنا یہ شرعی ترجیح ہے. عالم ربانی کی بغیر دلیل کے اپنے دل کے میلان کے ذریعے کسی مسئلے کی ترجیح کرنا یہ شرعی ترجیح ہے، اور اس ترجیح کو قبول کرنا چاہیے. تو مجموع الفتاویٰ میں آپ تفصیل جو ہے دیکھ لیں، اب جلد میرے ذہن میں نہیں ہے، حوالہ میں نے لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر. تو بڑی بات کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. اور دوسری ہوتی ہے حکمت عملی، تو وہ ہوتی ہے وضع الشیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھ دینا. اور پھر ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں حکمت کے 3 درجات ذکر کیے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے اس کی تفصیل جو ہے اس کو دیکھ لیں. بقیہ یہ جو فضیلت ہے بعض سے افضل ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہی ہے. تو لیکن یہ ایک جملہ ہے اطاعت لہم من جمیع الخلق واجبہ، بڑا دعویٰ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر واجب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے کہ ان کی بات ماننا واجب ہے. وہ تفصیلات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگر اختلاف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن اطاعت لہم من جمیع الخلق واجبہ، اور اس کی مثالیں آپ اس میں نسائی میں کتاب الاحکام میں دیکھ لیں. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کہتے تھے بات قرآن و حدیث میں مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قرآن و حدیث میں ملی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ ہم
اس کو مان لیا کرتے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ خود حجت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 جگہ پر صحیح بخاری میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ خود حجت ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب وہ نص کے خلاف نہ ہو۔ ایک جگہ وراثت میں جد اور اخوہ کی بحث میں، وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ جد اخوہ کو محروم کرتا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے دلیل کے طور پر یہ حدیث ذکر کی۔ ہمارے بھائی تو کہتے ہیں ارتباط نہیں ہے دلیل اور دلالت میں، حدیث یہ کی کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور یہ دلیل امام بخاری کی نہیں ہے۔ دلیل اور دلالت کو سمجھنے کے لیے بھائیو دل میں نور کی ضرورت ہوتی ہے، دل میں نور کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اخلاق اور یہ علم کے آداب اور تقاضے اپنانے سے وہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کثرت مطالعہ سے بسا اوقات وہ نور نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے دی ہے، یہی دلیل عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں دی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اس والے سے آپ جو اعلام الموقعین جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس میں جو قول صحابی کی حجیت کے حوالے سے بحث ہے اس کو آپ ذرا دیکھ لیں، اور امام شاطبی رحمہ اللہ نے جو ہے اس میں موافقات میں قول صحابی کو سنت رسول قرار دیا ہے، کہا کہ ویسی ہے جیسے سنت رسول ہے، شرائط اپنی جگہ پر ہے، بحث اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے کہ اطاعت لهم من جمیع الخلق واجبہ۔ امام جو ہے وہ احمد رحمہ اللہ جیسے عظیم امام، نصوص پہ جن کی گرفتی وہ کہتے تھے جن مسائل میں تحقیق نہیں ہوتی میں شافعی کا قول پہ فتویٰ دے دیتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ جی وما ورد على امراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يسرون۔ اور جس عالم نے اس کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گیا۔ حجاج بخاری شریف کی حدیث سے جانے لگا تو کیا عبد الملک بن واہ نے کہا تھا جو عبداللہ بن عمر کہیں اس کے پیچھے چلنا۔ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے؟ نعم الامیر علی باب العالم و بئس العالم علی باب الامیری۔ جو وہ حکمران بہت اچھا ہے جو عالم کے دروازے پہ ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع علی اخلاقی راوی و آداب سامع میں ذکر کیے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے تو حکمرانوں کا ایسے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہمیں دیکھ لیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ذرا کبھی قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں دعوت دے دی جائے، آ جائیں جی ادھر آ کے کوئی علم کی بات کریں، کون ہے جو نہیں جائے گا؟ یہ اسرا اور سریہ میں فرق ہے، اور یہی ان کے اور ہمارے اندر فرق ہے۔ تو بات کیا میں نے کی تھی شروع؟ ہاں جی، نعم الامیر علی باب العالمی، جو حکمران عالم دین کے دروازے پر ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور بئس العالم علی باب الامیری، اور وہ عالم دین برا ہوتا ہے جو حکمران کے دروازے پہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اسلاف یہ جملہ تواتر کے ساتھ بہت ساروں سے منقول ہے، الملوک حکام علی الناس، حکمران جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عامت الناس کے حکمران ہیں، والعلماء حکام علی الملوک، اور علماء کرام جو ہیں یہ حکمرانوں کے حکمران ہیں۔ اور یہ ہمارے اسلاف کی زندگی نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ حکمرانوں کے حکمران تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے، ذرا دیکھ لیجئے، سیر میں دیکھ لیجئے، ابن جوزی رحمہ اللہ کے رسالے میں دیکھ لیجئے، کسی میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، چیخے نہ نکل جائے تو پھر یہ سمجھ، اگر رونا نہیں آیا امام احمد رحمہ اللہ کی زندگی سمجھ کے، پھر سمجھ لیں کہ آپ کا دل پتھر ہے اور اس پہ کسی نہ کسی درجے کی مور اور زنگ ہے اس پہ۔ بادشاہ وقت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا امام احمد رحمہ اللہ میرے پاس کھا لیں، ایک وقت کا کھانا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن کے بھوکے تھے۔ تو شاگردوں نے جا کے کسی سے جو ہے وہ آٹا کچھ ادھار لیا اور کھانا بنا کے تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے پوچھا جی کدھر سے آیا، اتنی جلدی کیسے کھانا تیار ہو گیا؟ اتنی جلدی تو کھانا تیار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی سالے کے گھر میں آگ پہلے سے جل رہی تھی تو اسی آگ پہ ہم نے جا کے روٹیاں پکائی ہیں اور لے آئے ہیں۔ امام احمد 3 دن کے بھوکے تھے، کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کہا سالے کے گھر میں بادشاہ کے پیسے آتے ہیں، اس بادشاہ کے پیسوں سے میرے بیٹے کے گھر میں ایندھن جلتا ہے، کیونکہ امام احمد نے پیسے قبول نہیں کیے تھے، ان کے بڑے بیٹے سالے کو حکمرانوں نے پیسے دے دیے تھے۔ امام احمد نے اس لکڑی کی آگ پہ روٹی پکی ہوئی کو کھانا پسند نہیں کیا جس کا جو ہے نا وہ ایندھن جو ہے وہ حکمرانوں کے پاس سے آیا تھا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے دین کا غلبہ کرنا ہے، ہم دین پڑھانے کے لیے ادھر جاتے ہیں کالج یونیورسٹیز میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اما من استغنا، جو بے نیاز ہے مدرسے میں آنا نہیں چاہتا،
فانتا لہو تصدی، آپ اسے جا کے کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھانا ہے، وہ آپ کے پاس پڑھنے نہیں آنا چاہتا، آپ کہتے ہیں میں نے امت میں دین کی ترویج کرنی ہے اور میں نے وہاں پہ جا کے پڑھانا ہے۔ وما علیک اللہ یزکا، جو آپ کے پاس پڑھنے نہیں آیا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے اسے پوچھا نہیں جائے گا یہ متقی کیوں نہیں ہوا۔ وما من جا کا یسعی، جو بھاگ کے آ گئے بیچارے پہاڑوں سے دور دراز کے علاقوں سے مدارس میں آ گئے ہیں، فانت عنہ تلہا، آپ اعراض کر رہے ہیں اس سے، آپ اس کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس میں کسی نہ کسی درجے کے اندر دنیا شامل ہے۔ 1% کا استثناء کر لیں، 2% کا استثناء کر لیں، جو لوگ، اور یہ لوگ انہوں نے مدارس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، بڑے بڑے علماء، بڑا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا ہے، ذہانت دی ہے، لیکن جو ہے وہ مدرسے کی سختی برداشت نہیں کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کس وجہ سے کہا تھا؟ فرمایا تھا لوگ شام میں فتوحات ہوں گی، مال کی کثرت ہوگی، لوگ جو ہے وہ شام میں چلے جائیں گے، مسلم شریف میں ہے، اور وہاں پر جا کے لوگ جو ہے رہائش کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ مدینے میں کیا ہے؟ علم و ایمان ہے، لیکن مال کی تنگی ہے۔ تو یہی ہے جو مدرسہ چھوڑ کے جو آپ ادھر کی زندگی اختیار کر رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے، آج تک مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ صرف ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے میں کالج یونیورسٹی میں گیا ہوں، وہ مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پر میں سمجھتا تھا کہ میرا فائدہ زیادہ ہے بنسبت مدرسے میں پڑھانے کے، میں صرف اس نیت سے گیا ہوں، پیسے کا میرے ذہن میں 1% بھی خیال نہیں تھا، صرف اور صرف ایک ہی خیال تھا کہ یہاں پر دین پڑھانے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں نے جو کالج یونیورسٹی کی لائن کو اختیار کیا۔ میں حرام نہیں کہتا، اور ان کی جہود اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی وجہ سے بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن جو مدارس کی ویرانی ہو گئی ہے، جو بربادی ہو گئی ہے، جامعہ سلفیہ طلبہ کے لیے کیا بن گیا؟ حفیظ الرحمان صاحب سے ایک مرتبہ میں نے بات کی، تو میں نے کہا ایک بچے کو داخلہ دے دیں کچھ وقت کے، کہہ رہے نہیں جی ہم داخلہ نہیں دیتے۔ کیا وجہ؟ کہتے ہیں بچے جو ہیں اس کو ہاسٹل بناتے ہیں اور صرف یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جو مدرسے کی بلڈنگ کو اور کھانے کو استعمال کرتے ہیں۔ بتائیے کہ یہ پھر کہاں سے عزت آئے گی اور پھر کہاں سے یہ معاملات ہوں گے؟ تو یہ شہروں کی زندگی جو ہے نا جی، اور اس طرح کی عورت بے باک اور آوارہ، آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، کون ہے جو کہتا ہے کہ جو ہے نا میرا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے کالج یونیورسٹی میں رہ کے؟ میں بہت سارے آپ کے اسلام آباد کے بھائیوں کے نام بتا سکتا ہوں، جیسے میں نے بات کی ہے، بھئی آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچیاں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے بندو جو آ گئے ہیں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ ڈرتا بھی ہے، سیکھنا بھی چاہتا ہے، اس پہ وقت لگائیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو جب انسان ایسا ہو جاتا ہے، پھر حکمران پاؤں کی ٹھوکر میں ہوتے ہیں۔ آپ امام بخاری کی دیکھ لیں، امام احمد کی زندگی کو دیکھ لیں، حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے جامع میں، آپ جامع اخلاق راوی میں آپ پڑھ لیں ان کے واقعات، ایسے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جامع میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو کون ہے، کہا کہ جی وہ سلیمان، جو محمد بن سلمان بادشاہ ہے، اس کا ہرکارہ ہے۔ تو انہوں نے بلایا آپ کو، انہوں نے کہا جی اگر آپ کو مسئلہ ہے بادشاہ سلام کو کہیں آ جائیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے پاس جاؤں۔ تو اور کہا کہ جب آنا تو اکیلے آنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑکا، کہا جی بادشاہ سلام دروازے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا اندر آ جائیں، اکیلے اندر آ جائیں۔ وہ سید حلبی رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، ساری جگہ بھری ہوئی تھی، ایک جگہ خالی تھی گزرنے کی، بادشاہ وہاں سے گزرنے کا ٹانگ آگے پھیلا دی۔ اب بادشاہ شرماتے ہوئے واپس پلٹ گیا، ٹانگ کے اوپر سے کیسے جاتا، واپس چلا گیا۔ اس نے کہا یار اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ سید حلبی رحمہ اللہ کو کہنے لگے کہ آپ کو نا کچھ جو نا انعام دینا چاہتے ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہے دین کے لیے، یہی ہوتا ہے، آپ کے لیے ایوارڈ رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہہ دیجئے جو پاؤں پھیلاتا ہے نا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ سید بن جبیر رحمہ اللہ کا واقعہ سیر میں آپ نے پڑھا ہوگا، بیت اللہ میں بادشاہ نے کہا جی کچھ ضرورت، انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں آپ سے مانگوں، کھڑا میں اللہ کے گھر میں مانگوں آپ سے، مجھے شرم آتی ہے۔ باہر جب نکلے بیت اللہ سے تو بادشاہ نے پھر کہا کہ چلو اب موقع ہے، انہوں نے کہا جب باہر آ گئے اب میرے لائق کچھ، انہوں نے کہا کہ دنیا کا دو سکتے ہو کچھ، ہی آخرت کا، انہوں نے کہا آخرت کا تو نہیں دے سکتا، دنیا کا دے سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے دنیا تو اس سے نہیں مانگی جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے، تو اس سے کیا دنیا مانگنی ہے؟ کیا بیٹا ہم بھائیو ہم ایسی ہیں، ایسی ہیں ہم؟
یہ ہے وما وارد علی امراء المسلمین من حکمین وما اشکال علی قضاة المسلمین من حکم. جی پڑھیں جی. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون وهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. بس میں ایک خلاصہ اس کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ جتنے لفظ بول رہے ہیں نا جی، یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں یہ سلف سے منقول لفظ ہیں. یہ آثار ہیں سارے، صرف نام نہیں ذکر کر رہے ہیں، ان کے اسانید ذکر نہیں کر رہے ہیں. سراج العبادی، منار البلادی، تو یہ سارے جو ہے وہ علماء کرام کے جو ہیں وہ الفاظ ہیں، نورانی الفاظ ہیں. صرف جو ہے وہ اس کو جو ہے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جی هم ضيق الشيطان بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنه الظلام أبصروا. جی اب میں آپ کی نا عبارت کی غلطی نہیں نکال رہا. جی جی پڑھتے جائیں آپ. جی فإن قال ما دل على ما قلت قيل له الكتاب ثم السنة فإن قال فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله قيل له ما دليل القرآن. جی دلیل دے رہے ہیں، اور دلیل بڑی ضروری ہوتی ہے. اس وقت کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ عدم یقین ہے، نصوص پہ ہمیں یقین نہیں ہے. وہ اقبال کا شعر ہے نا، کیسے سونا تہذیب حاضر کے اسیر غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں نصوص پہ یقین نہیں. آپ ایمانداری سے بتلائیں. مسلم شریف کے حدیث ہے جس نے وضو کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھی جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا. جس نے 2 رکعت پڑھی اور دل میں خیال لے کر نہیں آیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر مجھے اور آپ کو یقین ہو دعا چھوٹ سکتی ہے یہ؟ تو نماز میں رکعتوں میں خیال آ سکتا ہے. بہت بڑا المیہ اس وقت یہی ہے کہ ہم یقین کی دولت سے محروم ہیں، اور یقین کا رستہ جو ہے وہ آگے آئے گی بات، علم کا رستہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کا آخری مرحلہ جو ہے وہ یقین ہے، علم کا آخری درجہ جو ہے وہ یقین ہے، اور تزکیے کا آخری درجہ جو ہے وہ صبر ہے. اور بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، دنیا کی نہیں، اللہ تعالیٰ دین کا امام اس کو بناتے ہیں جس میں صبر ہوتا ہے. یہ اخلاقیات کا سب سے آخری درجہ جس کے پاس ہوتا ہے، اور علم کا سب سے آخری درجہ یقین کا جس کے پاس ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو امام بناتے ہیں. پھر امام احمد، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ، یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ اس طریقے سے امام بنے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے ما اوتی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہ صبر سے بڑی نعمت دی ہے نہ کوئی صبر سے بہترین نعمت دی ہے. تو یہ ہے کہ یقین پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. شک مرض ہے، اور شک جو ہے نفاق ہے، شک کفر ہے، شک گناہ ہے، یقین دین ہے. اور یقین اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یقین کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے. جس دن ہمیں یقین ہو گیا اس دن انشاءاللہ جو ہے ہم پھر کامیابی کے رستے پر ہیں. جی فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم ثم خص الملائكة منه بفضل الدرجات. وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فاعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله وجعلنا للمتقين إماما. جی یہ قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ ذکر کی ہیں امام آجوری رحمہ اللہ نے. اور قرآن مجید کا جو علم ہے یہ علوم میں سب سے عظیم اور اعلیٰ علم ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات کی ہے اور بڑی یعنی کہ ہمیں تو وہ عجیب ہی لگتی ہے، گپ شپ ہی لگتی ہے. آپ بھائی شاید سمجھ جائیں تو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں.
رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام اکثر فقہی مسائل میں دلیل قرآن مجید سے لیتے تھے. میں جو اپنی جب زندگی کے بارے میں دیکھتا ہوں، میں اکثر مسائل میں دلیل جو ہے وہ میں حدیث سے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اکثر مسائل پر دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے لیتے تھے. اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں یہ وہ علم ہے جو امت سے اٹھ گیا ہے، امت کے پاس یہ علم اب نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور بہت سارے علم کی چیزیں اور بہت سارے علم کے پہلو وہ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت کے ساتھ اٹھے ہیں اور آگے امت میں منتقل نہیں ہوئے. اور یہ علم ایسا علم ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. لیکن ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. شاید زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ہر حدیث قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے ماخوذ ہے. کیا دعویٰ کیا ہے؟ ہر حدیث قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے ماخوذ ہے. اور کہتے ہیں عالمہ من عالمہ، کسی کو پتہ چل گیا ہے اور کسی کو نہیں پتہ چلا. پھر کہنے لگے حقیقی علم یہی ہے، حقیقی علم یہی ہے کہ آپ کیا کریں. حقیقی علم یہ ہے کہ آپ احادیث کا قرآن مجید سے آپ جو ہے وہ استنباط کر لیں. یہ حقیقی علم ہے، قرآن اور حدیث کا ارتباط پیدا کر. اس لیے تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ تفاسیر میں تفسیر ابن جریر طبری کے علاوہ سب سے عظیم تفسیر جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. اور ہمارے طالب کہتے ہیں وہ حدیثیں ذکر کرتے جاتے ہیں، سندیں ذکر کرتے جاتے ہیں، پڑھنی نہیں آتی کتاب. تفسیر ابن کثیر اتنی عظیم تفسیر ہے، اتنی عظیم تفسیر ہے. اگر تفسیر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس کو اگر استثناء کر لیا جائے، نہ اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی تفسیر لکھی گئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنی بڑی تفسیر لکھی گئی ہے. اور اس کا یہی پہلو ہے کہ حدیث کا ارتباط جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کرتے ہیں. امام سعلی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے شرح آیات الوصیہ کے نام سے یا شرح آیات الموارث کے نام سے. انہوں نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو قرآن مجید کی وراثت کی 4 آیات ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں؟ کتنی ہیں جی؟ حافظ میں حافظ نہیں ہوں. ٹوٹل 3 ہے، 4 ایک آگے بھی ہے نا کلالہ والی، اس کو ڈال کے 3 ہے. قرآن مجید کی ان 3 آیات سے وراثت کے جملہ مسائل کا استنباط کیا ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے وراثت کا جس کا انہوں نے استنباط جو ہے وہ قرآن مجید کی ان 3 آیات سے نہ کیا ہو. عمریتین جسے ہم کہتے ہیں، عمر رضی اللہ کا اجتہاد، اس پہ قرآن مجید کی 3 دلیلیں انہوں نے ذکر کی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان کی جو گہرائی اور رموز جو اسالیب پر گرفت تھی وہ ہمارے ختم ہو گئی ہے. نہ علم البلاغہ مصیبت ہے. دوسری چیز جس نے فائدہ دینا تھا اصول فقہ تھی، وہ اصول فقہ ایک مصیبت ہے ہمارے لیے. نہ بلاغہ پڑھنی ہے نہ اصول فقہ پڑھنی ہے، لیکن استنباط کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم مجتہد ہیں. ہر مدرسے میں پڑھانے والا استاد یہ سمجھتا ہے میں مجتہد ہوں اور وہ اجتہاد کرتا ہے. کیا وہ اجتہاد کا حل ہے؟ نہیں ہے. ایک لمبی بحث ہے یہ. بارہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں جو عربی زبان میں ابتدائی درجے کا طالب علم ہے وہ شرعی علوم میں ابتدائی درجے کا طالب علم ہے، چاہے پوری دنیا کی کتابیں سے زبانی یاد ہو. جو عربی زبان میں ابتدائی درجے کا طالب علم ہے وہ شرعی علوم میں ابتدائی درجے کا طالب علم ہے. اور جو متوسط فی العربیہ ہے وہ متوسط فی العلوم شرعیہ ہے. اور جو اعلیٰ درجے میں عربی زبان میں پہنچ گیا ہے وہ شرعی علوم میں اعلیٰ درجے پہ. امام شافعی کیا ہوا تھا؟ یعنی پوری دنیا بدل کے رکھ دی ایک انسان نے، پورا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیا. پوری دنیا کو زبانوں کو لگام ڈال دی. اور امام احمد رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث، سفیان بن عیینہ جیسی حدیث کی مجلسوں کو چھوڑ کر امام شافعی کی فقہ کا سبق پڑھنے کے لیے جاتے تھے، الرسالہ اصول فقہ کے لیے پڑھنے جاتے تھے. اہل حدیث طالب علم کی زندگی میں فقہ اور اصول فقہ کدھر ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی مجلس حدیث کی چھوڑ کے، وقت کے سب سے بڑے مکے کے محدث ہیں، ان کی چھوڑ کے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد فقہ اور اصول فقہ پڑھنے جاتے تھے. کیا پھر کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ تب آئی ہے جب ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں. جب ان کے پاس بیٹھے ہیں، بھائی جان بیٹھتے ہیں، یہ بار بار آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ ہی نہیں رہے جی، اللہ تعالیٰ برکت دے.
کہتے ہیں دین کی سمجھ تب آئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد وقت کا امام، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ. وہ کہنے لگے اپنا امام احمد آج حدیث کا سبق میں نہیں جانا ہے، ادھر جانا ہے. جب گئے کہا منڈے دے واسطے لے آئے جے سانو. امام شافعی چھوٹی عمر کے تھے، زیادہ فرق نہیں تھا ان سے. تو کہا یہ سفیان بن عیینہ اتنا بڑا امام وقت کا مسند اور بڑی عمر کے، ان کی مجلس چھوڑ کے آپ ہمیں اس لڑکے کی مجلس میں لے آئے ہیں. کہنے لگے اگر سفیان کا علم رہ گیا نا واسطے سے مل جائے گا، سند نازل ہو جائے گی، وہ جانے والا نہیں ہے. اس آدمی کے پاس جو علم ہے وہ اسی جگہ پر ہے. جس دن یہ آدمی فوت ہو گیا اس دن یہ علم نہیں مل رہا ہے. تو وجہ کیا تھی؟ صرف بنو حذیل کے امام شافعی رحمہ اللہ کو 10,000 اشعریات تھے صرف ایک قبیلے کے. کیسے یہ پوری دنیا بدل کے رکھ دی امام شافعی رحمہ اللہ نے. اب عبقریت الامام شافعی پڑھی ہے سعد شسری، مشاری سعد شسری کی عبقریت الامام الشافعی پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا امام شافعی تھے کیا. اس صحابہ راوی رحمہ اللہ نے صرف ایک عورت سے صرف اس لیے شادی کر لی تھی کہ اس کے پاس امام شافعی کی کتابیں تھیں. حمیدی رحمہ اللہ مصر سے ہو کے آئے ہیں، امام شافعی سے پڑھ کے نہیں آئے، مکہ میں واپس آئے، امام احمد نے دوبارہ بھیجا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. کہا کہ جاؤ جا کے شافعی سے دوبارہ پڑھ کے آؤ. کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہو، مصر سے ہو کے آئے ہو، شافعی سے پڑھ کے نہیں آئے. عبدالرحمن بن مہدی کو دیکھیے، علی بن مدینی کو دیکھیے، امام شافعی کے ساتھ تعلق کبھی پڑھ کے دیکھیے یہ دنیا کیا ہے. بار بات کیا ہو رہی تھی؟ عربی زبان کا علم جو ہے یہ وہ صحابہ کے پاس جو تھا، جو دلالات تھی، اسالیب بلاغت پر جو گرفت تھی. نحو میں پھنس کے رہ گئے ہم. نحو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا دین. لیکن ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضل العلم السلف علی علم الخلف، اس میں کہتے ہیں کہ نحو میں تعمق کرنا یہ خلف کا طریقہ کار ہے، سلف کا طریقہ کار نہیں ہے. ہم نحو سے اوپر اٹھتے ہی نہیں ہیں. عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ جو ہے وہ اس میں دلائل الاعجاز میں لکھتے ہیں کہ بلاغت کیا ہے؟ توخی معانی نحو، نحو کے معنی کو پہچاننا. انا زیدن قائم کب آتا ہے، زید قائم کب آتا ہے، انا زیدن لقائم کب آتا ہے. یہ سارے اسالیب میں فرق ہوتا ہے اور اس معنی کی دلالتوں میں فرق. تو یہ وہ علم تھا کہ جو علم جانے سے پھر جو ہے وہ قرآن کا علم بہت زیادہ اٹھ گیا اور حدیث کا قرآن کے ساتھ جو ربط ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جی بارہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس پہ علماء نے بہت لمبا لکھا ہے. تو بہرحال ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے الخشیۃ خلاصۃ العلم والایمان. خشیت یہ ایمان اور علم کا نچوڑ ہے. اگر علم یورپی نقطہ نظر جو ہے تعلیم کا، اسکول کالج کا جو تعلیم کا نقطہ نظر ہے، اور ہمارے میں اس میں دینی میں کیا فرق ہے؟ جس علم سے خشیت پیدا نہیں ہوتی وہ علم نہیں ہے. آپ علماء قاضی یازکی پڑھ لیں، وہاں پر جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس مسئلے پر بحث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لیس العلم بکثرۃ الروایہ ولکن العلم الخشیہ. کتابیں بہت زیادہ لکھ لینا، بہت زیادہ کتابوں کا حافظ ہونا اور بہت کچھ ہو جانا، ٹاپ کرنا، پہلی پوزیشن لینا، سب کچھ، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہیں، یہ علم نہیں ہے. جو علم وہ ہے جو دل کا جز بن جائے اور زندگی بدل دے. میں نے اپنے ادھر رحمہ میں 2 کلاسوں سے میں نے پوچھا اور کئی دن پوچھا کہ آج آپ نے ہم 2 سالوں میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں کہ بخاری کی جب سبق پڑھنے سے پہلے کسی طالب علم کا یہ ذہن تھا آج میں سبق پڑھنے جا رہا ہوں، جو حدیث پڑھوں گا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلوں گا. دونوں کلاسوں میں سے کسی ایک طالب علم نے نہیں کہا کہ میں اس لیے آپ پڑھی، یہ نیت لے کے میں پڑھنے آیا تھا. اچھا آپ میں سے کوئی طالب علم پڑھتے ہوئے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہو کہ یار اس حدیث میں یہ رہنمائی مل رہی ہے، میری زندگی میں یہ کمی ہے، میں اپنے آپ کو بدل لوں. حدیث پڑھتے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کلاس کے دوران، دونوں کلاسوں میں سے کسی طالب علم کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا تو وبال ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا. دوستے وہ بار بار کے بتاتے ہیں جی ابن بطال کا قول ہے، ابن منیر کا قول ہے، اسماعیلی کا اعتراض یہ ہے، خطابی نے یہ جواب دیا، وہ یہی چل رہا ہے. رجسٹر بھرے جا رہے ہیں، کاپیاں بھری جا رہی ہیں. کیا ہے یعنی 2 کلاسیں پوری کی پوری. آپ تو اچھے بھائی، آپ کا تو ہو سکتا ہے کہ آپ تو اسی طریقے سے پڑھتے ہو، لیکن ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ طالب علم جو ہے اس نیت سے بیٹھتے ہی نہیں ہے کلاس میں کہ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام ہے، اس سے میں نے زندگی بدلنی ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. وہ معلومات کے لیے جاتا ہے، علم کے لیے نہیں جاتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اسلوب حسر ہے. ڈرنے والا دونوں طرح معنی ہے. ڈرتے صرف عالم ہی ہیں، وہ چاہے کھیت میں ہل چلانے والا اگر اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے. اور
جو ہے جو علماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ بہرحال العلماء میں آپ جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ تفصیل سے دیکھ لیں، وقت جو ہے نا جی وہ بھاگا جا رہا ہے۔ بہرحال اس آیت وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، بہت لمبا اس پہ جو ہے نا جی بات کرنی چاہیے۔ بہرحال اغاثۃ اللہفان میں آپ اس آیت پہ جو ہے وہ تفصیلی پڑھ لیں، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال چلیں آپ ایسا کریں کہ جو قاموس البدع ہے مشہور حسن حافظہ اللہ کی، اس کا مقدمہ میں اس آیت پہ بارے میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر پڑھ لیں۔ خلاصہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، کہتے ہیں جتنے گناہ اور فتنے ہیں اس کی سبب دو ہیں، یا شبہ ہے یا شہوت ہے، کھانے کی شہوت ہے، مال کی شہوت ہے، عورت کی شہوت ہے، چدراہٹ کی شہوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ فساد الرعایا بفساد الملوکی، عوام تب برباد ہوتی ہے جب حکمران برباد ہو جاتے ہیں، وفساد الملوکی بفساد العلماء، حکمران تب برباد ہوتے ہیں جب علماء برباد ہو جاتے ہیں، وفساد العلماء، تو علماء کب برباد ہوتے ہیں؟ جب علماء مال اور معاشرتی اسٹیٹس سے محبت کرنے لگتے ہیں تب علماء برباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی استیلائی حب المال والجاہ، جب علماء میں پیسے کی طمع پیدا ہو جائے۔ میں ایک لڑکے سے لاہور گیا، بات کرنے لگا، ایک ساتھی تھے، وہ میری عادت ہے تھوڑا سا میں ذہنی نا متشدد ہوں اس مسئلے میں کہ جو آدمی مدرسہ ہو، مدرسہ چھوڑ کر کسی اور طرف چل جائے نا، میں متشدد ہوں، آپ اعتدال کر لیجیے گا اپنے طور پہ اس باتوں کا۔ تو میں نے وہ اس الیکٹریشین کی دکان ڈال لی، ادھر اسلام آباد سے پڑھ گیا، اسلامی یونیورسٹی سے، یہ یونیورسٹی کا رستہ تو پھر ادھر ہی جاتا ہے نا جی۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کر لیا یہ؟ اس نے ایک جملہ کیا، کہا، اور اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور میں چپ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے شیخ صاحب یہ بتلائیں مدرسے کے طالب علم میں زہد للہیت کیسے پیدا ہوگا جب علماء کرام جو ہے وہ کروڑ کروڑ کی 50 60 70 لاکھ کی گاڑیوں سے جب نیچے اترتے ہیں؟ تو پھر دین کے طالب علموں میں یہی پیدا ہونا ہے، یہی دنیا پیدا ہونی ہے۔ اس کے لیے کوئی علیحدہ دنیا بسانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر جو نا پھٹے ہوئے کپڑے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح سند سے ہے 70,000 درہم ایک مجلس میں انہوں نے خرچ کر دیا، اور جس میں پابند لگے ہوئے کپڑے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے اگر احد پہاڑ یہ سونے کا ہو 3 دن میں یہ سارے کا سارا سونا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، میرے گھر میں ایک اشرفی باقی نہیں بچے گی۔ بیٹا ہمارا تو رستہ جو ہے، بہرحال شہوت اور شبہ ہر گناہ کی بنیاد یہ ہے اور ہر فتنے کی بنیاد یہ ہے۔ اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شبہات کا علاج شرعی علم ہے اور شہوت کا علاج تزکیہ ہے، اور اسی میں پھر آگے کہتے ہیں کہ علم کی انتہا یقین ہے اور تزکیہ کی انتہا صبر ہے۔ جس کو یہ مل جائے تو وہ اس کو دین کی امامت مل جاتی ہے، اور یہی آیت ذکر کرتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری ایتوں پہ انہیں یقین تھا۔ آپ میں سے کوئی بھائی ہے جسے اللہ کی ایتوں پہ یقین ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں ہے یقین۔ آپ میں سے کوئی بھائی ایسا ہے جسے اللہ کی آیات پہ یقین ہے؟ کہیے ماشاء اللہ، کئی بھائی آپ تو ماشاء اللہ، ہم ایسے اسلام آباد کے بارے بدگمان ہیں جی، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو میرے راستے میں دو گے میں تمہیں واپس کروں گا۔ یقین ہے نا ہمیں، سارا ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے تم نے اگر دیا تو غریب ہو جاؤ گے۔ دونوں میں سے کس بات پہ یقین ہے جی؟ جس کو یقین ہے، جس نے اللہ کا اس فرمان کو پڑھ کے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ کو پڑھ کے جو سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، ہاتھ کھڑا کرے، وہ بھائی ماشاءاللہ ہے جی۔ میری تو بھائی یہی کیفیت ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر دیتے ہیں تو ڈر لگتا ہے غربت آ جائے گی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری ایتوں پہ انہیں یقین ہے، اللہ ہمیں اپنی ایتوں پہ یقین نصیب کر دے۔ جی بگائیں جی، تھوڑا سا عبارت نہیں بگانی، ویسے تھوڑا تو رہیں گے جی۔ آگے کافی اہم مسئلہ ہے۔ وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وإن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شهاب الله بن حسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقيق قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليس عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه. جی، یہ لیث بن ابی سلیم ہے، مشہور تفسیر کی سند ہے یہ،
اور لیس بن ابی سلیم ضعیف راوی ہیں، آپ سب بھائی جانتے ہیں اس کو. تو اب مسئلہ یہ میرا خیال ہے اذان کتنے بجے ہوتی ہے ادھر؟ 5:10 پہ ہوتی ہے، 5 بجے ہوتی ہے، 10 منٹ ہے. 10 منٹ میں یہ مسئلہ ہم ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. مگر اقبال کی مجلس جو ہے نا یہ میں نے اپنی مرضی سے چلائی ہے، آگے والی مجلس آپ کی مرضی سے چلانی ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ تفاسیر کے اقوال بے سند ضعیف اسانید سے، منقطع اسانید سے اقوال منقول ہیں. یہ سند انہوں نے پہلی سند دی ہے لیسان مجاہد، سند ضعیف ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو اس کے پہلے بات ہم نے کی ہے. بعض کہتے ہیں جی تفسیر میں بھی سند صحیح ہونی چاہیے. یہ تشدد ہے، اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ بزرگ اچھی بات کہہ دیتے ہیں کہ ایک ان کی چاہت ہے، یہ علم نہیں ہے، کیونکہ یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے. مثلا سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے تفسیر میں آپ کہہ سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ایسی ہے. پوری کتاب کا طریقہ کار اور ہے، اسانید کا کتاب و تفسیر کا اگر آپ نے پڑھی ہے، کبھی دیکھی ہے، غور کیا ہے، تو بالکل پیٹرن علیحدہ ہے. منقطع سندیں، شدید ضعیف راویوں کی سندیں، اور دنیا میں وہ سندیں صحیح نہیں ملتی ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے استاد اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت فرمائے، اور بڑے عظیم عالم دین ہیں استاد جی ابو سیف جمیل حافظہ اللہ. وہ تو مجھے آگے کہنے لگے جی کہ یہ جو ہے نا الائی کا الہدم ربی، وہ ان للہ والی آیت ہے، کیسے ہے؟ ان ربی و رحمہ و اولئک هم المہتدون. تو عمر رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری نے دیا تھا، کہتے میں نے ساری سندیں دیکھ لی ہیں، ساری ضعیف ہیں. تو یہ تو سپاہ ثبوت کو نہیں پہنچتی. تو میں نے کہا استاد جی ہمارا تو یہ ہے کہ تفسیر میں جو منقول ہو جاتا ہے نا جی، موضوع سند نہیں ہوتی، تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، سلف کا عمل اسی پارا ہے. اور اس کی دلیل یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نقل کرنا ہے. پھر ایک دن کہنے لگا جی وہ سدی کی سند تھی اور اس طریقے سے. تو اب اشکال اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ابن عمر نے یہ فرمایا، ابن تفسیر ہم کہتے ہیں ابن عباس نے یہ فرمایا، مجاہد نے یہ فرمایا، ایسے ہی نا جی. تو اب وہ کہتے ہیں جی سند جب ثابت نہیں ہے تو یہ تو کذب کا احالہ ہے. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ پھر تو سارے کذاب ہیں، امام بخاری بھی ہیں، سارے کذاب ہیں، کیونکہ سارے ایسی کرتے ہیں. جو فقی اقوال امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی میں نقل کرتے ہیں، ابن عباس کا یہ قول ہے، فلانے کا یہ قول ہے، فلانے کا یہ قول ہے، ابن منذر اوسط میں ذکر کرتے ہیں، ابن جریر طبری تہذیب الاثار میں ذکر کرتے ہیں وغیرہ. تو کیا ان کی اسانید پایہ ثبوت کو پہنچتی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. موطا میں جو اقوال ہیں، بخاری میں جو اقوال ہیں، سندیں ان کی ٹھیک ہیں؟ نہیں سندیں ٹھیک ہیں. آپ زمین اوپر کر دیں، آسمان نیچے کر دیں، سندیں ان کی صحیح آپ کو سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں اقوال ہیں جن کی سندیں صحیح نہیں ہیں، اور انہوں نے بالجزم نسبت کی ہے. تو پھر اگر یہ کذب ہے، زبیر بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے، اگر یہ کذب ہے تو پھر تو سارے جو ہے نا وہ کذب کرتے ہیں نقل. کدھر وہ امام رہ گئے، وہ کدھر وہ سارا مسئلہ رہ گیا. حقیقت مسئلے کی کیا؟ یہ کذب نہیں ہے، یہ علم کے نقل کرنے کا طریقہ کار ہے. چھوٹی سی بات کہتا ہوں اگر بات سمجھ میں آ جائے. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس حدیث میں سے بھی جو حدیث احکام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. محدثین نے جو جرح و تعدیل کے قواعد بنائے ہیں وہ احکام کی احادیث کے لیے بنائے ہیں، دیگر احادیث کے لیے وہ قواعد نہیں ہیں. جو محدثین کے جو جرح و تعدیل کے قواعد ہیں، مصطلح کے جو قواعد ہیں، وہ احادیث الاحکام کے ہیں، دیگر کے وہ قواعد نہیں ہیں. اور اس پہ بہت لمبی بحث کی جا سکتی ہے اور بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے. ہر چیز کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اس کی سند صحیح ہو اور ان شرائط کے ساتھ ہو جو 5 شرطیں جو حدیثیں صحیح کی ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. دلیل اس کی حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، جو لا تصدقوهم ولا تکذبوهم، نقل کی اجازت ہے بنی اسرائیل سے بنص نبوی، بنی اسرائیل سے نقل کی اجازت ہے. نہ تکذیب کر سکتے ہیں نہ تصدیق کر سکتے ہیں. انتصاب کر سکتے ہیں جی بھائیو، انتصاب کر سکتے ہیں نا. حدیث عن بنی اسرائیل انتصاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے. اگر بنی اسرائیل سارے جھوٹ کے، تحریف کے، ملاوٹ کے باوجود ان کتابوں سے نقل کرنے کی اجازت ہے، ان کے علماء سے نقل کرنے کی اجازت ہے، تو اس علماء کے جو علماء ربانی ہیں ان سے نقل کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور جبکہ معنی بھی قرآن و حدیث کے سیاق میں ہے، معنی بھی، معنی میں نکارت نہیں ہے، معنی کے اندر نکارت نہیں ہے. تو یہ وہی ہے
اب ایک بزرگ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے فوت ہو کے مجھے کہنے لگا جی میں نے اپنی کتاب میں ایک کمال کیا جو آج سے پہلے کسی مفسر نے نہیں کیا. ہم تو جب یہ جملہ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بری بات ہے. جب وہ کہتے ہیں نا پچھلے کسی نے نہیں کیا تو ہمارے ذہن تو بالکل ویسے ہی یعنی کہ تھوڑا سا ذہن نہیں ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات خرابی کی بات ہے. وہ کیا جی میں نے اپنی کتاب کے اندر اسرائیلیات کو ذکر نہیں کیا تفسیر کے اندر, حالانکہ ڈھیروں اسرائیلیات انہوں نے بھی ذکر کی. اسرائیلیات کے بغیر قرآن سمجھ کیسے سکتے ہیں آپ؟ کیسے آپ نے وہ فقابضہ قبضۃ من آثار رسول ہی وہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ اچھا تو میں نے کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج, آپ کو اس میں کیا تنگی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی تنگی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے تنگی ہے. اس میں ابن کثیر نے بھی اسرائیلیات ذکر کر دی ہیں. ابن کثیر سے زیادہ قرآن کی حساسیت کو سمجھنے والا کون ہے؟ ابن جریر طبری سے زیادہ قرآن کی عظمت مقام کو سمجھنے والا کون ہے کہ کون سا لفظ کی تفسیر میں لکھنا ہے کون سا نہیں لکھنا ہے؟ یعنی پوری امت کو ہم متہم کر رہے ہیں صرف اپنی ایک سوچ کے ذریعے. معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, یہ اہل حدیثیت نہیں ہے, یہ ظاہریت ہے, اور اس کا اہل حدیثوں کے ساتھ سلفیت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا. اور یہ پوری امت کی محنتوں پہ پانی پھیر دینا ہے یہ باتیں. آپ ائمہ محدثین کی تفاسیر پڑھیں, عبدالرزاق کی تفسیر چھپی ہے, ابن منذر رحمہ اللہ کی تفسیر چھپی ہے, ابن وہب کی تفسیر چھپی ہے, ابن جریر طبری کی تفسیر چھپی ہے. جتنے محدثین سارے وقت کے امام حدیث میں ابن جریر طبری کا علم حدیث دیکھنا ہے تو آپ تہذیب الاثار پڑھ کے دیکھ لیں. وقت کے امام ہیں سارے حدیث کے, امام نسائی کی دیکھ لیں, باقی ابھی آپ سب ائمہ کی دیکھ لیں کیسی اسانید ہیں اس میں. پوری امت ایک طرف کھڑی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو سند صحیح چاہیے اس کی تفسیر کے لیے, جب وہ قرآن مجید کی عربی زبان سے موافقت ہے, وہ معیدن ہے, دیگر اقوال بھی اس کی تائید میں ہیں, وہ عمومی دائرہ کار میں ہے, تو اسی طریقے سے تفسیر ہوتی ہے. ایک کتاب ہے اسانید نسخ تفسیری, اسانید نسخ تفسیری والاسانید المتکررہ فی تفسیری, عطیہ بن نوری الفقی کی کتاب ہے, جامع ام القرآن کا تھیسز ہے, 749 صفحے میں دار کنوز الاشبیلیہ سے چھپی ہے, وہاں سے آپ پڑھ لیں. اسانید نسخ تفسیری والاسانید المتکررۃ فی تفسیری. اسی طریقے سے معہد آفاق التیسیر, اس میں ایک آرٹیکل ہے, یہ ایک ویب سائٹ ہے معہد آفاقی تفسیر تیسیر, معہد آفاقی تیسیر ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل کا نام ہے تفسیر القرآن بقواعد. اس کے بعد ایک مسئلہ جی اس پہ آ جاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ اصول تفسیر میں ذکر کیا ہے امام احمد رحمہ اللہ سے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 علم ایسے ہیں یا جو لفظ ہیں ان کے ثلاثۃ امور لیس لہ اسناد, التفسیر والملاحم والمغازی. تو کیا گئی دیکھو امام احمد خود کہہ رہے ہیں ان کی بنیاد نہیں ہے, اور یہ جملہ جو ہے جیسے ہم نے سمجھا یہ فہم تو مستشرقین کا فہم تھا جو ہم نے لے لیا امام احمد سے. پہلی بات ہے سلف پڑھنے نہیں ہیں, اگر سلف کے اقوال پڑھنے ہیں پھر ان کو سمجھنے کا طریقہ کار کا نہیں پتہ کہ طریقہ کار ہم نے سمجھنا کیسے. میں طلبہ کی بات کر رہا ہوں, اپنی عمر کے آپ بھائیوں کی میں بات کر رہا ہوں. علماء مشائخ تو ماشاءاللہ یہ چیزیں ساری سمجھتے ہیں. تو احمد امین کی 2 کتابیں ہیں, ایک ہے ضحی الاسلام اور ایک ہے فجر الاسلام. دونوں میں انہوں نے امام احمد کے اس قول کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا جی تفسیر کی ساری احادیث مکذوب ہے. امام المحدثین کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصل نہیں ہے, تو پھر تفسیر کی ساری احادیث, حالانکہ آپ جو ہے وہ تفسیر کی احادیث کو دیکھنا ہے آپ نے. موسوعۃ والصحیح المصبور حکمت بشیر یاسین حافظہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے صحیح احادیث کی روشنی میں, آثار کی روشنی میں انہوں نے تفسیر کی ہے, وہاں پر آپ احادیث کی کثرت کو دیکھ لیں. اصل میں کیا تھا, خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع الاخلاق راوی و آداب السامع جلد 2 صفحہ 162 میں اس کی تفسیر کی ہے. سلف کا کلام بھی سمجھنا ہے تو سلف کے ذریعے سمجھنا ہے, ڈائریکٹ نہیں سمجھنا. جیسے نصوص جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سمجھنی ہے, اسی طریقے سے سلف کا کلام بھی ڈائریکٹ نہیں سمجھنا ہے. اللہ کرے آج ہم یہ خلق سمجھ جائیں, یہ بھی ایک خلق ہے کہ قرآن کو علماء سمجھتے کیسے ہیں, تو یہ اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے. اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد مخصوص کتابیں ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کی مراد مخصوص کتابیں ہیں, جملہ کتب تفاسیر ان کی مراد نہیں ہے. یہ آپ ادھر جا کے تفصیل جو ہے اس کو دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کلبی کی اور مقاتل جیسے کی, اور پھر کہتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, میرے علم میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر اس طریقے کے بغیر سندوں کے ضعیف اسانید والے کے اقوال نہ ہوں. تو
الجامع الاخلاق راوی جلد 2 صفحہ 194 میں یحییٰ بن سعید القطان کا قول ہے تساہلوا فی اخذ تفسیری عن قوم لا یوثقون فی الحدیث، تفسیر لینے میں نرمی کی ہے ان سے جن سے حدیث نہیں لیتے. پھر لیث بن ابی سلیم کی، جویبر کی، ضحاک کی وغیرہ کی ان کی مثال دی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ یحییٰ بن سعید القطان وقت کے امام ہیں، آپ سب جانتے ہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر میں ثبوت کا جو طریقہ کار ہے وہ اور طریقہ کار ہے، احادیث الاحکام میں ثبوت کا طریقہ کار اور ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات، ہر علم میں متخصص ہوتے ہیں. واقعی ہے اب کذاب ہے یا متہمل کذب ہے حدیث میں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ صارم المسلول میں کہتے ہیں کہ وہ مغازی میں اور سیر میں حجت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر میں کہتے ہیں حجت ہے. امام المغازی ہیں ان کی صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخصص کا بھی اعتبار ہوتا ہے، صرف ایک طریقہ کار نہیں ہے. اور وہ ہو کہ سند اسی شرائط کے ساتھ ثابت ہو جس شرائط کے ساتھ جو ہے. شیخ ابراہیم اللاہم جو ہے ان کی کتاب جو شرح نزہۃ النظر، اس میں کہتے ہیں اقوال صحابہ کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے، یا انتصاب کے لیے آپ ثبوت کا لفظ چھوڑ دیں، انتصاب صحابی کی طرف کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ متن میں نکارت نہ ہو اور سند میں شدید ضعف نہ ہو، یعنی موضوع کے درجے میں نہ ہو، انقطاع ہو تو وغیرہ انتصاب جو ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے. اور ساری امت کا تعامل اسی چیز پر ہے. ساری آپ اختلاف کی جو کتابیں ہیں ساری آپ اوسط پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں ابن باز کا قول ہے، فلاں فلاں کا قول ہے، سند جو ہے نہیں ہوتی. ہمارا دنال بھائی ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ وہ 3 طلاقیں ایک والی جو نا سند ثابت کوئی نہیں ہے صحابہ اکرام سے. تو بات انہوں نے کی ہے، بات بھی ٹھیک لگتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو ائمہ نے نقل کر دیا، انہوں نے انتقال کر دیا ہے